نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الدخان مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الدخان کی ابتدائی 3 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں حامیم، اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ قسم ہے اس کتاب کی جو حق بات کو واضح کرنے والی ہے، یقیناً ہم نے اس قرآن کو برکتوں والی رات میں نازل کیا ہے۔ انا کننا منذرین، اس لیے کہ ہم خبردار کرنے والے ہیں۔ یہ مبارک صورت بھی حوامیم سبا میں سے ہے، اور میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ حوامیم سبا یہ ساری مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کا جو بنیادی مضمون ہوتا ہے وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پر ان میں گفتگو کی جاتی ہے۔ تو اس مبارک صورت کا بھی بنیادی عنوان تو یہی ہے۔ اس کے علاوہ مستند روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مبارک صورت اس وقت نازل ہوئی جبکہ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید قحط پڑا اور لوگ چمڑے تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ پھر ابو سفیان کے ذریعے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ اے اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری اس مصیبت سے جان چھڑا لے، یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے، یہ قحط ختم ہو جائے۔ اگر یہ ختم ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، قحط ختم ہو گیا، لیکن مکہ کے کافر اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ رب العالمین نے اسی مبارک سورت کی آیت نمبر 10 سے لے کر 15 تک ارشاد فرمایا ہے، اور انہی مبارک آیات میں ایک لفظ آیا ہے دخان، جو عربی زبان میں دھوئیں کو کہا جاتا ہے۔ ایک جملہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کو یاد کرو کہ جب آسمان دھواں دھواں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو جب آیت کریمہ آئے گی وہاں پر تشریح کریں گے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الدخان رکھا گیا، اس میں یہ دخان کا لفظ آیا ہے۔ یہ مبارک سورت مکی سورت اور اس کی 69 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ ہے حامیم۔ یہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ یہ متشابہات میں سے ہیں اور ان کا معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ کون سی کتاب؟ یعنی قرآن مجید۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اس مبارک رات سے کون سی رات مراد ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے، اکثر مفسرین حضرات رحمہم اللہ نے بھی یہاں پر لیلہ مبارکہ کی تشریح رمضان المبارک کی 27ویں رات سے کی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور پورے رمضان میں سب سے بابرکت رات کون سی ہے؟ وہ 27 کی رات۔ اسی طرح سورۃ القدر میں بھی اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور وہاں پر بھی یہی ہے کہ لیلۃ القدر وہ رمضان والی 27ویں رات ہے۔ لیکن بعض حضرات کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہاں پر لیلہ مبارکہ سے 15ویں شعبان کی رات مراد ہے، اس لیے کہ اس رات وہ حضرات کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ رزق کی تقسیم فرماتے ہیں۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے لکھ دیا تقدیر میں کہ فلاں شخص کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، اس کو رزق کتنا دیا جائے گا، کتنا گھٹایا جائے گا، کتنا زیادہ کیا جائے گا، یہ جتنی بھی چیزیں یہ تو پہلے سے اللہ نے متعین کر کے رکھی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں فرشتوں کو سپرد کی جاتی ہیں کہ اس سال اس کو اتنا رزق دینا ہے، اس سال اس نے مرنا ہے، اس سال اس نے پیدا ہونا ہے۔ تو اس طرح کے احکامات کی جو تنفیذ ہوتی ہے، سپرد ہونا ہوتا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ وہ 15ویں شعبان کی رات کو ہوتا ہے، اور اس کا ذکر بھی آگے کیا گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر 15ویں شعبان کی رات مراد ہے۔ ان دونوں میں تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کرنے کا ارادہ 15ویں شعبان کو کیا ہو، اور پھر اس کو لوح محفوظ سے بیت العزہ پر پورے کا پورا وہ 27ویں کی رات کو نازل کیا ہو، اور اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تھوڑا تھوڑا قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ فرمایا انا کننا منذرین، ہم نے یہ قرآن کیوں اتارا؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں۔ اسی قرآن کے ذریعے تو ہم انسانوں کو خبردار کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں تم عارضی طور پر آئے ہو، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آئے ہو۔ اگر تم نے نیک اعمال کیے تو تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا کہ اس رات میں حکیمانہ معاملات کو طے کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، امرا من عندنا، ہمارے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ انا کننا مرسلین، یقیناً ہم ہی ان چیزوں کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک، میرا پیغمبر یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی اللہ ہے جو سب کی سنتا ہے اور سب کے حالات سے واقف ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم واقعی اس پر یقین رکھنے والے ہو، اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر صحیح طرح مانو کہ سب کا رب وہی ہے۔ جیسے کل بھی آپ نے سنا کہ زمین کے اندر بھی اور آسمان کے اندر معبود ذات وہ صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین، وہ تم سے پہلے لوگوں کا یعنی تمہارے آباء و اجداد کا بھی وہی رب تھا۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ کافر لوگ یعنی مکہ کے کافر شک میں پڑے ہوئے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، انہیں ہوش نہیں ہے، اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک بنا دیا۔ آئیے دنیا کی زندگی میں شک میں پڑے ہوئے اپنے کھیل کود میں لغو چیزوں میں مصروف ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر انہیں پتہ چلے گا وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ اس کا ذکر پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک